کچھ باتیں مجھے آپ سے بھی عرض کرنی ہیں، آپ طلبہ عزیز سے۔ دیکھیے تاریخ بہت پرانی ہے، صفہ سے جوڑتے ہیں، لیکن مدارس کی تاریخ اس سے بھی آگے ہے۔ پہلا مدرسہ آسمان پر قائم ہوا، حق تعالیٰ جل مجدہ معلم تھے، حضرات ملائکہ طلبہ تھے، اور اس سے معلوم ہوا شیطان بھی تھا اس کے اندر۔ معلوم ہوا ایسے طالب علم بھی آ جائیں گے درسگاہوں کے اندر جو شیطان صفت ہوں گے، متمرد ہوں گے، سرکش ہوں گے اور نافرمان ہوں گے، اور ان کا اخراج کیا جا سکتا ہے۔ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ ایسے بھی ہوں گے۔ آپ یہاں سے پڑھ کر گئے، آپ نے یہاں پر تعلیم حاصل کی، جس طرح سے بھی آپ کی خدمت جیسے کیسے بن پڑی، ارباب مدرسہ نے، آپ کے اساتذہ نے، منتظمین نے، معاونین نے انجام دی۔ آپ کی خدمت میں تمام سال عملہ سرگرم رہا، اور اپنے وسائل کے مطابق آپ کی خدمات۔ ہمیں یہ احساس ہے کہ آپ کا حق جو آپ کا قائم ہے، آپ مہمان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ادا نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود آپ کی خدمت کے اندر اپنی دانست میں کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی خامی نہیں چھوڑی۔ یہاں آپ اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کے سہرے سایہ تھے۔ آپ کی کمی، آپ کی خامی اور اس کی درستگی اور اس کی اصلاح کی کوششیں کی جا سکتی تھی اور کی گئیں۔ اب آپ یہاں سے باہر جائیں گے، باہر آپ کی ایک دنیا ہے جہاں پر آپ کو نئی دنیا سے سابقہ ہوگا۔ وہاں پر آپ کے اساتذہ موجود نہیں ہوں گے، رہنمائی کرنے والے موجود نہیں ہوں گے۔ آپ نے جو یہاں تربیت حاصل کی یا مدارس میں تربیت، اگر کسی مدرسے میں جائیں یہاں سے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو طالب علم کی حیثیت سے رہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا وقت گزاریں۔ اگر اپنے حدود سے تجاوز کریں گے، یاد رکھنا کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دین میں نہ دنیا میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنے جس حدود کے اندر اگر طالب علم ہیں تو طالب علم کے تمام حدود کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا، ان اصول کو، ان ضوابط کو، ان قواعد کو پیش نظر رکھنا ہوگا جو ایک طالب علم کا ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے کہیں معلم کی حیثیت سے، تو پھر آپ کو وہاں پر معلم کی حیثیت سے طلبہ کے ساتھ اخلاص، محبت کا معاملہ، ان کی صحیح رہنمائی، صحیح درست سمت میں رہنمائی، ایسا نہیں کہ ان کی غلط رہنمائی کریں۔ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو نبھانے کے لیے یا اپنی پرخاش کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کوئی غلط طلبہ کو ترکیب اور راہ بتائیں، ایسا نہیں، بلکہ معلم کا جو تربیت کا اصول ہے، جو اس کا فریضہ ہے، اس کو پیش نظر رکھیں۔ باپ کی حیثیت سے، ایک معلم، ایک مربی کی حیثیت سے صحیح رہنمائی کریں طالب علم کی۔ پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، کسی بھی جماعت میں جائیں، اپنے ادارے، اپنے ایمان، اپنے اسلام کا نمائندہ بن کر جائیں۔ آپ اسلام کے نمائندے بن کر جائیں گے۔ آپ اب تک ایک طالب علم تھے، اب آپ ایک اسلام کے نمائندے ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں۔ مبلغ کے جو فرائض ہیں، معلم کے جو فرائض ہیں، جو اسلامی کردار ہونا چاہیے، وہ کردار آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ اگر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں علم سے وابستہ اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو مطالعے کو اپنی فطرت ثانیہ اور اپنی طبیعت ثانیہ بنا لیجئے۔ مطالعے کے بغیر کوئی کام نہیں چلے گا۔ ہمارا بہت سا دماغ، ہمارے بہترین ذہانتیں، جدید دور کے کچھ جو ایجادات ہیں انہوں نے ہڑپ کر لیا، ختم کر دیا۔ موبائل نے تباہ کر دیے ذہانتیں، اور تمام کی تمام آپ کی ذکاوتیں اور آپ کی تمام فطری صلاحیتوں کو گھن کی طرح کھا گیا۔ اگر آپ اس سے وابستہ رہیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی صلاحیتوں کو گھن لگ جائے گا، گہن لگ جائے گا، اور آپ کچھ بھی کام انجام نہیں دے سکیں گے۔ یہ جو علم حاصل کیا آپ نے، اس علم کا حق ہے آپ کے اوپر، اس حق کی ادائیگی کی کوشش کیجئے۔ قرآن مجید سے وابستگی، قرآن ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی شان ہے کہ وہ قرآن مجید سے اپنی وابستگی رکھے۔ عالم کی ذمہ داری 2 گنی بلکہ 4 گنی زیادہ بن جاتی ہے کہ وہ قرآن سے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشتغال۔ ابھی جو میں نے آپ کو حضرت شاہ عبدالعزیز کا معاملہ بتایا کہ جو حدیث سے اشتغال رکھے گا، حدیث سے ممارست، حدیث میں انہماک، حدیث میں توجہ، حدیث میں کسی بھی طرح اپنی مشغولیت، یاد رکھیے گا وہ شان صحابیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، شان صحابیت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن مجید سے اشتغال کے اندر کیا شان پیدا ہوگی، میں اس کی تشریح کرنے سے عاجز ہوں کہ کیا شان پیدا کر دے گی۔
قرآن مجید کا اشتغال، اور اسی طریقے پر اپنے تمام معاملات کے اندر اپنے کردار کا، اپنے وقار کا آپ کو ہر وقت احساس رہنا چاہیے. پھر آپ کی شان میں یا آپ کی خدمت میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں جان بوجھ کر عمدن یا ناسین، ان سب کی میں معافی طلب کرتا ہوں. پورے ادارے کی جانب سے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. ہم سب ادارے کے ذمہ دار آپ سے کسی چیز کے طالب نہیں، سب کو ایک ہی آپ سے توقع ہے کہ آپ ادارے کا نام اونچا کریں گے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اور اپنے وقار سے. اور دوسرا یہ کہ جب کبھی سنیں کہ ادارے کا کوئی ذمہ دار، آپ کا کوئی استاد خدا تعالیٰ کے حضور پہنچ چکا، تو آپ سے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی درخواست ہے. یہ آپ سے درخواست کرنی ہے، فقط اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مطالبہ نہیں.